وہ بغیر مانگے نہیں ملتی۔ نمبر 1 ہدایت، نمبر 2 حکمت، نمبر 3 صبر، اور نمبر 3 شکر، 4 شکر۔ یہ 4 چیزیں اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو مل جاتا ہے صبر اور شکر اور ہدایت اور حکمت۔ ہدایت کیا ہے کہ آپ کو ہر چیز وہ سیدھا راستہ کے دروازے بند ہو لیکن آپ کو ایک روشنی کی کرن نظر آ جائے، آپ کا بند دروازے بس کھل جاتے ہیں ایک جگہ پہ آ کے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت صرف قرآن کا راستہ یا قرآن کو پڑھ لینا یا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر دور میں، ہر کونے میں، ہر جو موڑ پہ اللہ ہمیں جو ہے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت، اور وہ کس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا فرماتا ہے یا اپنا علم عطا فرماتا ہے، اور میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ امام شافعی نے کہا تھا العلم نور اللہ، العلم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کے تابع دار بندے ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ علم اس سے چھن جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ تو اسی بارے میں ایک دفعہ امام شافعی جو ہے وہ اپنے شاگرد کو بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا کسی راستے سے، تو سامنے سے ایک پردے میں جو ہے فل پردے میں ایک خاتون میرے سامنے سے گزری۔ اب ان کے دیکھیں گناہ کس طرح کے ہوتے تھے کہ ہوا چلی تو ان کا جو نیچے سے جو چوغا تھا وہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھ گیا، جس کی وجہ سے مجھے ان کی ٹانگیں نظر آئیں برہنہ۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایسے لگا کہ اللہ نے میرا اس دن اتنا جو علم ہے وہ وہاں سے اریز ہو گیا، مٹ گیا تھوڑا سا علم۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں، تو ہمارے الفاظ، ہماری میموری، ہماری ہر چیز جو ہے وہ وہی چیز بتا رہی ہوتی ہے، اور جب ہم اس راستے سے دور ہونے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات تو بہت بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ہر وہ گناہ جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے اس کو جو ہے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور گناہ صغیرہ وہ گناہ ہیں جو انجان میں ہم سے ہو جاتے ہیں، انجانے میں جو ہو جاتے ہیں ان کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے جو کہ جان بوجھ کے ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ بغیر توبہ کیے ہوئے اس کی معافی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کے تو کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا امام شافعی نے کہ مجھے لگا میرا اتنا علم جو ہے وہ مجھ سے مٹ گیا۔ اب سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ایک علم دے رہا ہے، نیکی کرنا آسان ہے، قرآن کو سیکھنا بھی آسان ہے، اس کو قائم رکھنا مشکل ہے۔ جب آپ یہ سیکھ رہے ہیں، آج آپ سیکھ رہے ہیں، آج آپ ارادہ کر لیں، اس کو سٹاپ نہیں لگنا چاہیے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے اور پھر آگے اور پھر آگے، اور یہ رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ نیکی کی قبولیت کا یہ سمبل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی اور کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ نیکی قبول ہوتی ہے، پھر ایک نیکی اور کی توفیق ہوتی ہے۔ ہماری نیکیاں کیسی ہیں؟ رمضان کے روزے آتے ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد سارے روزے ساری نمازیں قضا۔ وجہ نیت نہیں تھی، وجہ شاید وہ پتہ نہیں پچھلے روزوں میں ہم نے روزوں تک ہی ارادہ فرمایا تھا کہ 5 وقت کی نمازیں تب بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد نہیں پڑھنا۔ تو نیکی کی قبولیت کا جو ہے یہ سمبل ہے کہ آپ کی وہ جو 5 وقت کی نمازیں وہ آگے بھی چلیں گی، آپ نے جو وہاں تلاوت کی وہ آگے بھی چلے گی۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم تلاوت تک رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم تلاوت تک رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ تلاوت قبول ہوگی اللہ ہمیں ترجمے تک لے آئے گا، پھر وہ ترجمہ قبول ہوگا اللہ ہمیں لینگویج تک لے آئے گا، پھر وہ لینگویج قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر تک لے آئے گا، پھر تفسیر قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیچر بنا دے گا۔ تو وہ تو اٹ مینس کہ اگر ہمیں اللہ آگے پروگریس کیے جا رہا ہے اٹ مینس کہ ہماری پچھلی نیکیاں سیکیورڈ ہے۔ لیکن اگر ہماری پروگریس رک گئی ہے اٹ مینس اللہ ناراض ہو گیا، اگر ہماری تلاوت اب رک گئی ہے اٹ مینس اللہ ناراض ہو گیا، اب چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے لیسنز رک گئے ہیں اٹ مینس کہ اللہ ناراض ہو گیا، ٹھیک۔ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ رزق تھوڑی چھینتا ہے، اللہ اب العلم نور اللہ، العلم چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہم سے العلم چھین لیتا ہے، صحیح۔
تو اللہ رزق تھوڑی چھینتا ہے، العلم چھین لیتا ہے، جو اس کا خاص علم ہے نا وہ چھین لیتا ہے، اور اس کا خاص علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، کہ آپ کو کائنات کی ہر چیز نظر آئے اور اس میں آپ کو اللہ نظر آ جائے، اس کو ہم العلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم کتاب فضائل قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ متقین کون ہیں۔ آج ہم ذرا فضائل قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی ہے اگر ہم جو ہیں قرآن اہل القرآن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قرآن پڑھنا، پڑھانا اور تلاوت میں مشغول ہونا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں نے کہا کہ ایمان والوں کو تو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے قریب ہونے کا شوق ہوتا ہے۔ جب یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو انسان ایسی احادیث ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ کے قریب کالا اور گورا نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ متقی، ٹھیک ہے، جو پرہیزگار ہے اللہ کی نظر میں، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ کے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے۔ القاسب حبیب اللہ، اللہ محنت کرنے والوں کا دوست ہے۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ محنت کرنے والوں کا۔ تو جس کو شوق ہوگا اللہ سے ملنے کا، وہ کیسی آیات ڈھونڈے گا؟ ایسی والی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے اچھا ہم اللہ کی بہترین کیٹیگری میں آ جائیں گے، اتنے قریب ہو جائیں گے، اللہ ہمیں مل جائے گا۔ بیٹا دنیا مل گئی اور اللہ نہ ملا نا، تو یقین کریں کہ وی آر دا لوزرز۔ لیکن کچھ نہ بھی ملا اور اللہ مل گیا نا، تو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ جو نہیں بھی ملا نا، اللہ کے ملنے کے بعد وہ مل جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ متقین کو وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے شریف لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حاملین ہیں اور رات کو بیدار کرنے والے ہیں۔ کون ہے حامل القرآن؟ حاملین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حاملین قرآن۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حافظ اس لیول پہ ہوگا، بیٹا حافظ کون ہے؟ بیسیکلی حافظ وہ نہیں ہے جس نے صرف قرآن کو حفظ کر لیا۔ حافظ قرآن حامل قرآن کو کہتے ہیں۔ حامل یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی صرف قرآن حفظ کر لینے سے نہیں، حاملین قرآن جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حاملین قرآن ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے روز ان کے والدین کو چوگے پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، نور کے چوگے پہنائے جائیں گے، اور وہ پیرنٹس کہیں گے کہ بھائی یا اللہ ہمیں یہ کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا فلانا بچہ جو ہے نا وہ میرے راستے پہ چلا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ پہنائے گئے۔ دیکھیں اس دن ہمارے لیے کیا مقام ہوگا کہ میرے والدین کو میری وجہ سے، سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو سیکھنا ہے، زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، یہ ہے حاملین قرآن، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں احادیث میں قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے اور اس کی تعلیم و ترویج میں لگنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی بستے ہیں، چھوٹا بڑا اور اچھا برا شریف وغیرہ ہونے کے بہت سے معیار ہیں۔ اس بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی شخص دولت مند کو آدمی بڑا سمجھتا ہے، کوئی اچھے بنگلے میں رہنے والے کو اچھا جانتا ہے، کوئی بڑی موٹر
اور فرم موٹر کار والے کا مالک ہونے کو بڑا معیاری یقین رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکورہ خیالات کو غلط قرار دیا اور ایک شرافت کا معیار قرآن مجید میں مشغول ہونا بتایا، جو اس کی تعلیم میں لگے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کرے کہ اس کو قرآن شریف میں پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کسی ذکر اور دعا کی فرصت نہ ملے تو اس کو سوال کرنے والوں سے افضل نعمتیں دوں گا۔ صحیح۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ ترمذی شریف کی ہے یہ حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی۔ بس اگر کسی نے لفظ الحمدللہ الحمد کہا تو اس کے کہنے سے 50 نیکیاں مل جائیں گی، کیونکہ اس میں 5 حروف ہیں۔ اور سوچیں جب ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہیں پھر تو کئی گناہ زیادہ، ٹھیک ہے، پھر 70 گناہ زیادہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنے سے بہت منافع حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو چند وصیتیں فرمائی، جن میں سے ایک یہ ہے، یعنی تم تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر دو، کیونکہ اس سے آسمان میں تمہارا تذکرہ ہوتا ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا، اللہ کا نور ہوگا۔ اور جس کو اللہ کا نور ملتا ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کسی بھی کام میں بلاک ہو جائے، اس کا کام بلاک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا نور مل گیا نا، تو اس کو تو وہاں پہ بھی جہاں پہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے نا، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایک راستہ اس کو مل جائے گا، کیونکہ اس کو تو اللہ کا نور مل گیا، وہ تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آخری منزل پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، ٹھیک ہے، قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، کیونکہ تیری منزل اس آیت کے پاس جس کو تو سب سے آخر میں پڑھے، یعنی چڑھتے چڑھتے جہاں تیری قرت ختم ہوتی ہے وہیں تک منزل ہے۔ لہذا جس کو قرآن شریف یاد ہوگا اتنا ہی اس کو بلند درجات ملیں گے۔ ہم ڈیلی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں جب ہم طواف کرنے جاتے ہیں تو ہم پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے وہاں پہ بکس اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں، دعاؤں کی کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کتنا کلام جو ہے وہ دعاؤں کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں پھر کتنا سارا حفظ ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، صحیح۔ ویران گھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں، جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح۔ فائدہ معلوم ہوا کہ دل ایک عمارت ہے جس کی آبادی قرآن شریف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رش صرف 2 آدمیوں پر ہے، ایک وہ جس کو خدا نے قرآن دیا سو وہ اس میں رات دن لگا رہتا ہے، نمازوں میں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ رشک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے رشک ہے ان 2 آدمیوں پر۔ نمبر 1 جس کو قرآن ملا اور وہ اس کو اسپریڈ کرنے میں لگا ہوا، اس میں عمل کرنے میں لگا ہوا، اس کی تلاوت میں لگا ہوا، اور دوسرے وہ جس کو خدا نے مال دیا ہو اور وہ اسے دن رات رضائے مولا پر خرچ کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے رزق دیا نا، ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت تو دیا نا، یہ بھی تو مال ہی ہے، رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وقت اگر اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں تو پھر تو ہم ان لوگوں میں سے آج ہو جائیں گے جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رش کیا، اور الحمدللہ اب ہم حامل القرآن ہیں، کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو کیا ٹاسک دیا, آپ لوگوں نے گھر جا کے قرآن کی 2 آیات کسی کو پڑھ کے سنانی ہے, کم از کم 2 آیات. اپنے بچوں کو ہی سنانا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آج میں نے یہ سیکھا, آج میری زندگی کا یہ ایکسپیرینس رہا, آج میرے اندر یہ چینج آیا. ایکسپلین کریں لوگوں کو تاکہ لوگوں کے اندر موٹیویشن آئے, وہ بھی ہدایت کے راستے پہ آئیں. عورتوں کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کرانے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ زمین پہ نازل کیا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آخری جو 10 آیات ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ عرش پہ نازل ہوئی ہیں, جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر چلتے تھے. شب معراج والے شب معراج پہ یہ نازل ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی تھی. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بہترین نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے پیارے, تو کیا گفٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. 5 نمازیں گفٹ کی تھیں, اور یہ آیات جو آج آپ کے سامنے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہے, یہ عرش پہ نازل ہوئی تھی. سوچیں جو اللہ کی عرش پہ نازل, 7 آسمان ہے نا, عرش آسمان کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے, یعنی کہ رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. وہ یہ والا آسمان ہے, یہ جو ہمیں نیلے رنگ کا آسمان نظر آتا ہے, یہ آسمان دنیا ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے جو ٹاپ موسٹ آسمان ہے اس کو عرش بری کہتے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ جہاں اللہ تعالیٰ بذات خود وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آیات عرش پہ نازل ہوئی, پورا قرآن زمین جو ہے دنیا کے اندر انسان کے دل پہ نازل ہوا ہے. اندازہ کریں, پتہ نہیں ان آیات کے اندر ایسا کیا ہوگا, اندازہ کریں, خود سوچیں, جو عرش سے اتری, ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو کے ہم تک پہنچی. آپ اندازہ کریں, اور پھر وہ سورۃ البقرہ کا حصہ ہے, تو اندازہ کریں کہ سورۃ البقرہ میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے, اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے, ٹھیک. تو حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی 2 آیتوں پر سورۃ البقرہ ختم فرمائی جو اللہ نے مجھے اس خزانے سے دی ہیں, جو کہ اس کے عرش کے نیچے سے ہیں. لہٰذا تم ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ تاکہ وہ بھی تلاوت کریں. اور ان کے سیکھنے سکھانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ذریعہ رحمت ہیں, اللہ کی نزدیکی حاصل ہونے کا سبب ہے, اور سراپا دعا ہے. ایک اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے, کیونکہ یہ رات کو سونے کے اذکار میں سے بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر کام اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو اس کو آج آپ سب نے یاد کرنا ہے, یہ آج آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے یاد کرنا ہے ان 2 آیات کو اچھے طریقے سے, اور رات کو لازمی پڑھ کے سونا ہے, ٹھیک ہے. پھر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ, یعنی گھروں میں ذکر و تلاوت کا چرچا رکھو, اور ذکر تلاوت سے خالی رکھ کر گھروں کو قبرستان نہ بنا دو, کہ جیسے وہاں ذکر و تلاوت کی فضا نہیں, ایسی تمہارے گھر بھی اس سے خالی ہو جائیں گے, اور زندہ لوگ مردوں کے مشابہ بن جائیں گے. پھر فرمایا بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, گھر میں جب آزمائش آتی ہے یا لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں یا پھر اس کی تلاوت لگا دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری سورۃ البقرہ کی تلاوت لگانی ہے. سورۃ البقرہ کہیں پہ نہیں کہا کہ پوری کی پوری, آپ ایٹ لیسٹ 10 آیات ڈیلی کی پلے کر دیں, آپ 10 آیات روز کی پڑھ لیں, آپ 20 آیات پڑھ لیں. آج یہ جو ہمارے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جا رہی ہے, شیاطین بھاگ کے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یہ شیاطین ہی تو ہیں جو ہمیں, اور کیا کہا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا, ٹھیک ہے. تو ذکر نہ کرنا ایسے جیسے ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا. اور قبرستان کیسے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی مردہ دوسرے مردے سے بات نہیں کرتا. آج ہمارے گھر کیسے ہو گئے, فیملیز میں آپس کے اختلافات کیسے ہیں, میاں بیوی کی نہیں بنتی, والدین اور بچوں کی نہیں بنتی, والدین بچوں کی نہیں سنتے, بچے والدین کی نہیں سنتے. کوئی تو ریزن ہے.
کیا علم کی کمی ہے ہمارے گھروں میں؟ کیا ڈگریز کی کمی ہے؟ کیا پیسے کی رزق کی کمی ہے؟ ایک ہی کمی ہے، وہ یہ آج ہمیں پتہ چلی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے کنٹینیوس رکھنا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے جو راستے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں سفارشی بن کے آئے گا. پھر فرمایا دو روشن صورتیں پڑھو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ دونوں قیامت کے دن دو صاحبانوں کی طرح آئیں گی اور اپنے لوگوں کو بخشوانے اور درجے بلند کرانے کے لیے خدائے پاک کے حضور میں خوب زور سے سفارش کریں گی. پھر فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھو، کیونکہ اس کا حاصل کر لینا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. سورۃ البقرہ کو پڑھو. میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں جو ترجمہ تھا اس کا مفہوم تھا کہ سورۃ البقرہ کو سیکھو، سیکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا حاصل کر لینا باعث برکت ہے. ہماری کیوں لائف سٹائل چینج نہیں ہوتے؟ ہمارے دل کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے گھر کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ اصل میں قرآن ابھی دل میں نہیں اترا. جس دن اتر جائے گا، ایک ایک لفظ سمجھ آنے لگ جائے گا، اس دن یہ ہمارے لیے باعث برکت بن جائے گا. اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ باطل والوں کے لیے کہ بس کی نہیں ہے. یعنی کہ جو باطل لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو پڑھ سکیں، یہ ان کے لیے وہ نہیں کر سکتے. آیت الکرسی کی فضیلت. پھر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی ایک کا حصہ ہے اور کی آیت ہے جو تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہے. اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ بڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے پھر یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا سب سے بڑی آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک. یہ سن کر ان کی تصدیق فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تم کو علم مبارک ہو. بعض احادیث میں آیت الکرسی کو تمام قرآنیہ کے سردار فرمایا. ٹھیک ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی. ایک حدیث میں ہے کہ جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی آخر تک پڑھ لیا کرو. اگر ایسا کر لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران مقرر ہو جائے گا اور تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کو جنت میں جانے کے لیے موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے. اور جو شخص اس آیت کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے تو اللہ اس کے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں امن رکھے گا. شیطان کے اثر آسے بھوت پریت سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا پڑھنا مجرب ہے. یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی نا آیت الکرسی کے اس کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہے، خاص طور پہ فرض نماز کے بعد پڑھنے کی. کہ ایک میں تو ہے کہ مطلب انسان اور اللہ کے درمیان بس موت حائل ہے، یعنی کہ ادھر موت آتی ہے اور ادھر جو ہے انسان سیدھا جنت میں اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. تو میں جب اپنے بیٹے کو یہ آیت الکرسی کی فضیلت پڑھا رہی تھی تو اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ ماما مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں اور پھر ہم تو جو مرضی گناہ کریں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا تم نے آیت الکرسی کو سمجھ کیا لیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو تمہارے گرد ایسی باؤنڈری بنائے گا کہ تم گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکو گے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ جو ہے پہ چلاتا ہے. تو اللہ نے تمہارے ہر وہ راستے بند کر دینے جو گناہ کی طرف جاتے ہوں گے. یہ ہے اللہ کا کلام. ہم نے اس کو بہت چھوٹا لے لیا ہے، ہمارے گمان اتنے چھوٹے ہیں. تو وہ تو چلے ایک بچہ تھا، اس نے مجھے ایسے ہی وہ اس وقت 7 ایئرس کا تھا، تو
اس نے وہ بات کی جو انسان کی نیچر ہے. ہم تو بڑے ہو گئے نا, ہمارے اندر تھوڑی بہت ریاکاری آ جاتی ہے, دکھاوا آ جاتا ہے کہ دل میں تو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اس لیے نہیں کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے. بچہ تو فوراً سے بول دیتا ہے نا, اور جو بچہ بولتا ہے وہی انسان کی نیچر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بچے کی باتوں سے آپ انسان کی نیچر تو ایک بچے کی جو نیچر ہے وہی اصل میں انسان کی نیچر بتا رہی ہوتی ہے. بچے تو فوراً سے بول دیتے ہیں نا کہ ماما ایسے. تو میں نے اس کو کہا بیٹا یہ وہ آیت ہے تمہارے گرد, یہ اللہ کا کلام ایسا حالات تمہارے گرد بنا دے گا نا, تم گناہ کو نہیں پہنچ سکو گے. اللہ صرف تمہیں وہ راستہ دکھائے گا جو جنت کی طرف جا رہا ہے. باقی ساروں سے وہ ہم کہتے ہیں نا سمن بکمن امیون فہم لا یرجون, آپ ان کو ڈرائیں, یہ اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ نہیں پلٹیں گے. فہم لا یرجون, یہ نہیں پلٹیں گے. اسی طریقے سے جب اللہ کسی بندے کی حفاظت کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو صرف جنت کے راستے پہ چلانا ہے, پھر کیا ہوگا؟ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن پہ مہر لگ جاتی ہے, ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بس جنت کے لیے چن لیتا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس راستے سے اندھا گونگا بہرا کر دے گا جو جہنم کی طرف جاتا ہوگا. تو اللہ کر سکتا ہے نا, اور صرف آیت الکرسی سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو ہماری ایسی پروٹیکشن کرتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے اچھا فرض نمازیں پڑھ تو لیا, بس اللہ کا بس جی وہ تلاوت کر لی, قرآن ختم ہو گیا. ایسا ختم ہوا کہ اس کے بعد پھر اٹھایا کبھی نہیں. بچے کا جی بس 7 سال کا ہوا تھا, 10 سال کا بس ایک دفعہ بیٹا قرآن ختم کر لو, بس اس کے بعد ہم نے دنیا ہی دنیا تمہارے لیے. تو وہ اس بیچارے کا ایسا ختم ہوتا ہے دوبارہ ریویژن کا ٹائم ہی کبھی نہیں آتا. تو یہ نہ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں, ادروائز ان کے لیے زندگی جینا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک, تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے ختم سورت تک ان کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے. آخری آیت میں دعائیں ہیں جو بہت ضرورت کی دعائیں ہیں, اور ان دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا, اس وقت آسمانوں کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا. آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین کی طرف کبھی نازل نہیں ہوا. اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا آپ خوشخبری قبول فرمائیں ایسی 2 چیزوں کی جو سراپا نور ہیں, آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ یعنی سورۃ الحمد, اس لیے ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے, 2 نوروں والی. ٹھیک ہے, اور سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے, سورۃ البقرہ کی آخری آیات, ان دونوں میں دعائیں ہیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان میں جو بھی حصہ آپ پڑھیں گے اس کے مطابق ان میں سے مجھے نہیں سمجھ آ رہا ابھی, آپ حصہ پڑھیں گے اس کے مطابق اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. ٹھیک, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو پڑھنا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لی تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہوں گی. یعنی رات بھر یہ شخص جنوں بشر کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا, ہر ناگوار چیز سے اس کی حفاظت ہوگی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں جن پر سورۃ البقرہ ختم کی ہے. جس کسی گھر میں 3 رات پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ہمارے گھروں کے قریب شیطان نہیں آ سکتا اگر ہم سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں 3 رات پڑھی جائیں, اور اگر روز پڑھی جائیں. پھر ہمارے گھروں میں اتنے فساد کیوں ہوتے ہیں؟ آج ذرا سوچئے گا, ایسا کیا مسنگ ہے ہمارے گھر میں؟ کچھ تو ہے. جو برا ہوتا ہے وہ تو میری اپنی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن انسان کہتا ہے نہیں بھائی. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے جو بہتر ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور جو غلط ہوتا ہے جو برا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہوئی ہوتی ہے. لیکن انسان تکبر کی وجہ سے یہ ماننے کو تیار نہیں.
وہ کہتے ہیں نہیں میں کرتا تو ہوں. آپ کبھی بچے کو دیکھیں نا, یہ اس کو کہتے ہیں سیلف جو ہے اپنے آپ کو بچانا, اس کو کہتے ہیں سیلف مطلب اپنے مطلب انسان جیسے بچہ ہے نا, اس کے سامنے ماں آ گئی اور ماں نے کہا بیٹا موبائل سے نہیں کھیلنا, جیسے ہی ماں سامنے آ جائے گی نا وہ فٹافٹ پیچھے چھپا دے گا. ماں پوچھے گی بیٹا موبائل سے کھیلنا, نہیں نہیں ماما میں تو نہیں. سیم ایز دا کیس ود اس. اب اللہ کہہ رہا ہے انسان نا شکر ہے, انسان کہتا ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میں تو نہیں, وہ ساتھ والا. ٹھیک, تو اسی طریقے سے ہم بھی یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں مانتے کہ واقعی میری غلطی ہے. جس دن ہم نے یہ مان لیا نا ہاں میرے اندر کمی ہے, پھر ہم سیکھ لیں گے. ٹو بی نتھنگ از ٹو بی ایوری تھنگ. جب ہم نتھنگ پہ آئیں گے نا, جب میں مان لوں گی نا ہاں میں کچھ تو غلط کیا, میں نے ویسے بہت زیادہ کر دیا لیکن کہیں نہ کہیں تو بہت بڑی غلطی بھی ہو گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے ہی تو انتظار میں ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں. ٹھیک ہے, جن سے غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں, پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ. اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کے ختم پر جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں میں سے دی ہیں, جو عرش کے نیچے ہیں. ان میں جو دعائیں ہیں ایسی جامع ہیں کہ انہوں نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کا سوال ان میں نہ کیا ہو. جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت حضرت مقبول تابعی نے فرمایا, تابعی اور پھر تبا تابعین. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ کہاں سے, اللہ, اس کا رسول, تمام نبی اور پھر اینڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر خلفائے راشدین, پھر تابعین اور پھر تبا تابعین. ٹھیک ہے, جو شخص سورہ آل عمران جمعے کے دن پڑھ لے اس کے لیے رات آنے تک فرشتے دعا کرتے ہیں. ٹھیک, اور یہ سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقہ نہ ہوگا, یہ تو کہنا بعد میں جب سورہ واقعہ میں پڑھیں گے تو پھر. لیکن بہرحال یہ جناب آپ آحی القرآن ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جب ہم فضیلت پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دل کو خوشی ہو رہی ہے, دل کو خوشی ہو رہی ہے. علم بڑی پیاری چیز ہے, ایسے سکون دیا نا, ہو رہا ہے دل خوش خوش, ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک, چلیے جناب